پاکستان اور کشمیر، لازم اور ملزوم، یک جان دو کالم۔ آزادی کا مہینہ چل رہا ہے، 14 اگست ہے، 14 اگست کے دن ہے۔ ان دنوں میں ہم کشمیریوں کا ذکر کیے بغیر اپنی آزادی کو مکمل نہیں کر سکتے۔ سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے انڈیا کا، اور جو مسئلہ کشمیر ہے، اس کو حل کیے بغیر تقسیم بر صغیر کا جو ایجنڈا ہے وہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ جب تک کشمیر کے مسئلے پر پوری دنیا اور انڈیا منصفانہ سوچ اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ جو خطہ ہے ساؤتھ ایشیا کا، اس میں امن اور سلامتی اور استحکام جو ہے اس کو لاحق خطرات میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ اس ساری ہسٹری کو اگر ہم دیکھیں کشمیر کی، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پر ہم انڈیا کی طرح سے کوئی غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ جو سوچتے ہیں اور اپنے سیاسی مستقبل کے بارے میں ان کا جو اوپینین ہے، ان کی جو رائے ہے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اس بات کو انڈین لیڈرشپ بھی مان چکی ہے، نہرو اور ان کے ساتھی۔ اس بات کو اقوام متحدہ میں بھی انڈورس کیا جا چکا ہے ان کی متفقہ قراردادوں میں۔ اس بات پر پاکستان بھی یقین ہے، اور خود کشمیر کے جو لوگ اور عوام ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق ملنا چاہیے، جسے ہم استصواب رائے کہتے ہیں، جسے ہم حق خود ارادیت کہتے ہیں۔ اس حوالے سے کوئی بے ایمانی کو ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ جہاں تک کشمیر کا پاکستان کے ساتھ تعلق ہے، تو میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ اگر ہم تاریخی تناظر میں دیکھیں، اگر ہم جغرافیائی آپ کہہ لیں کہ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اگر ہم تصویراتی حوالے سے دیکھیں، اگر ہم سرحدی نقطہ نظر سے دیکھیں، اور اگر ہم ثقافتی، لسانی اور سماجی اور تہذیبی نقطہ نظر سے دیکھیں، تو کشمیر جو ہے اور کشمیر کے جو عوام ہیں ان کی جو ایک نیچرل ایفیلیشن ہے وہ پاکستان کے ساتھ، اور یہ نیچرل ایفیلیشن کی حد تک بات نہیں ہے۔ کشمیری جو ہیں وہ ذہنی طور پر، فکری طور پر، جذباتی طور پر اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ آج سے نہیں، جب سے کشمیر میں ایک آزادی کی جدوجہد جاری ہے۔ یہ کہانی پاکستان بننے سے پہلے کی بھی ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے آپ 1937 میں دیکھ لیں، اس سے پہلے دیکھ لیں کہ کشمیر کے اوپر جب بھی بات ہوئی تو کشمیریوں نے اپنا جو ٹلٹ تھا اس کا اظہار پاکستان کے ساتھ جو ملحق علاقے ہیں ان کے ساتھ کیا۔ ویسے بھی آپ اگر دیکھ لیں جغرافیائی نقطہ نظر سے، تو تقسیم ہند کے وقت جو گرداسپور ہے وہ ایکچولی اصولی طور پر سیٹلڈ ہو چکی تھی۔ یہ بات طے ہوا کیا جا چکا تھا کہ گرداسپور جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہوگا، لیکن آپ کہہ لیں ریڈ کلف جو کمیشن ایوارڈ ہوا، اس میں جو دھاندلی ہوئی، اس کے نتیجے میں یہ جو گرداسپور ہے وہ کشمیر کو دیا گیا، جس کے نتیجے میں کشمیر کو سنگل وے ملا شاید کشمیر تک ایک زمینی راستہ۔ ادروائز تو انڈیا کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کشمیر تک جانے کا۔ اور پاکستان کے پاس آپ سیال کوٹ سے شروع کریں اور راول پنڈی، اسلام آباد تک چلے جائیں، اور اوپر چلے جائیں آپ گلگت بلتستان تک۔ ہر آپ کہہ لیں کہ یہ ایک لمبا ٹریک ہے جو پاکستان کے ساتھ متصل ہے۔ دوسری بات جو ان سے یہ ہے کہ کشمیر کی جو آبادی ہے اس کی جو بھاری اکثریت ہے وہ مسلمانوں پر ہے۔ پھر ان کے زبان کی جو ہے وہ لگاوٹ، اور ان کا جو آپ کہہ لیں کہ زبان جو ہے کشمیریوں کی وہ پاکستان کے پنجابی زبان اور ان کے ساتھ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخی اعتبار سے جو میں نے پہلے بھی کہا، کلچرل پوائنٹ آف ویو سے، سویلائزیشن کے لحاظ سے کشمیری پاکستان کے قریب، اور ان کا مطالبہ بھی ہمیشہ رہا ہے کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیر کی قیادت نے بڑا کھل کر، چودھری غلام حسین ہیں، آپ کہہ لیں کہ قیوم تھے اپنا، اس کے بعد سردار ابراہیم، یہ سارے سردار قیوم، ان سب لوگوں نے بڑی بھرپور کمپین کی ہمیشہ پاکستان کی، اور آج بھی آزاد کشمیر کا ایک ایک فرد پاکستان کی محبت کا ایک آپ کہہ لیں کہ جیتا جاگتا نمونہ، اور صرف آزاد کشمیری نہیں، مقبوضہ کشمیر جس پر بھارت نے بڑا تسلط جمایا ہے، وہاں سے بھی پاکستان کے حق میں
مشترکہ اور متفقہ آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ کشمیری عوام جو سوچیں ان کی سوچ کے مطابق اور جو رائے دیں اس رائے کے مطابق ان کی قسمت اور مقدر کا فیصلہ ہونا چاہیے۔